شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پس تو مجھ میں اور ان میں کوئی قطعی فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے با ایمان ساتھیوں کو نجات دے۔ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کرا کر نجات دے دی۔ بعد ازاں باقی کے تمام لوگوں کو ہم نے ڈبو دیا۔ یقیناً اس میں بہت بڑی عبرت ہے، ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے تھے بھی نہیں، اور بے شک آپ کا پروردگار البتہ وہی ہے زبردست رحم کرنے والا۔ عادیوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ میں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا ثواب تو تمام جہان کے پروردگار کے پاس ہی ہے۔ کیا تم ایک ٹیلے پر بطور کھیل تماشا یادگار عمارت بنا رہے ہو اور بڑی صنعت والے مضبوط محل تعمیر کر رہے ہو، گویا کہ تم ہمیشہ یہیں رہو گے؟ جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سختی اور ظلم سے پکڑتے ہو۔ اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری امداد کی جنہیں تم جانتے ہو۔ اس نے تمہاری مدد کی مال سے اور اولاد سے، باغات سے اور چشموں سے۔ مجھے تو تمہاری نسبت بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ واعظ کہیں یا واعظ کہنے والوں میں نہ ہوں، ہم پر یکساں ہیں۔ یہ تو بس پرانے لوگوں کی عادت ہے، اور ہم ہرگز عذاب نہیں دیے جائیں گے۔ چونکہ عادیوں نے حضرت ہود کو جھٹلایا، اس لیے ہم نے انہیں تباہ کر دیا۔ یقیناً اس میں نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر بے ایمان تھے۔ بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب مہربان۔ سمودیوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ ان کے بھائی صالح نے ان سے فرمایا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار پیغمبر ہوں، تو تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا کرو۔ میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو بس پروردگار عالم پر ہی ہے۔ کیا ان چیزوں میں جو یہاں ہیں تم امن کے ساتھ چھوڑ دیے جاؤ گے، یعنی ان باغوں اور ان چشموں اور ان کھیتوں اور ان کھجوروں کے باغوں میں جن کے شگوفے نرم و نازک ہیں، اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر پرتکلف مکانات بنا رہے ہو؟ پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ بے باک حد سے گزر جانے والوں کی اطاعت سے باز آ جاؤ، جو ملک میں فساد پھیلا رہے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ وہ بولے کہ بس تو ان میں سے ہے جن پر جادو کر دیا گیا ہے، تو ہم جیسا ہی انسان ہے، اگر تو سچوں سے ہے تو کوئی معجزہ لے آ۔ آپ نے فرمایا یہ ہے اونٹنی، پانی پینے کی، ایک باری اس کی اور ایک مقررہ دن کی باری پانی پینے کی تمہاری۔ خبردار اسے برائی سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ ایک بڑے بھاری دن کا عذاب تمہاری گرفت کر لے گا۔ پھر بھی انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ ڈالیں، بس وہ پشیمان ہو گئے اور عذاب نے انہیں آ دبوچا۔ بے شک اس میں عبرت ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہ تھے۔ اور بے شک آپ کا رب بڑا زبردست اور مہربان ہے۔ قوم لوط نے بھی نبیوں کو جھٹلایا۔ ان سے ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہا کیا تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے؟ میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ تعالیٰ پر ہے جو تمام جہان کا رب ہے۔ کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو، اور تمہاری جن عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا جوڑا بنایا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم ہو ہی حد سے گزر جانے والے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اے لوط، اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً نکال دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے کام سے سخت ناخوش ہوں، میرے پروردگار مجھے اور میرے گھرانے کو اس وبال سے بچا لے جو یہ کرتے ہیں۔ پس ہم نے اس کے اور اس کے متعلقین کو سب کو بچا لیا، بجز ایک بڑھیا کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہو گئی۔ پھر ہم نے باقی اور سب کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان پر ایک خاص قسم کا میہ برسایا، پس بہت ہی برا میہ تھا جو ڈرائے گئے ہوئے لوگوں پر برسا۔ یہ ماجرا بھی سراسر عبرت ہے، ان میں سے بھی اکثر مسلمان نہ تھے۔ بے شک تیرا پروردگار وہی ہے غلبے والا مہربانی والا۔ ایکا والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ ان سے شعیب علیہ السلام نے کہا کہ کیا تمہیں ڈر خوف نہیں؟ میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، اللہ کا خوف کھاؤ اور میری فرما برداری کرو۔ میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، میرا اجر تمام جہانوں کے پالنے والے کے پاس ہے۔ ناپ پورا بھرا کرو، کم دینے والوں میں شمولیت نہ کرو، اور سیدھی ترازو سے تولا کرو۔ لوگوں کو ان کی چیزیں کمی سے نہ دو،
بے باکی کے ساتھ زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ اس اللہ کا خوف رکھو جس نے خود تمہیں اور اگلی مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا تو ان میں سے ہے جن پر جادو کر دیا جاتا ہے، اور تو ہم ہی جیسا ایک انسان ہے، اور ہم تو تجھے جھوٹ بولنے والوں میں سے ہی سمجھتے ہیں۔ اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے تو ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دے۔ کہا کہ میرا رب خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ چونکہ انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں صاحبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا، وہ بڑے بھاری دن کا عذاب تھا۔ یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے، اور ان میں کہ اکثر مسلمان نہ تھے۔ اور یقیناً تیرا پروردگار البتہ وہی ہے غلبے والا، مہربانی والا۔ اور بے شک و شبہ یہ قرآن رب العالمین کا نازل فرمایا ہوا ہے، اسے امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے، آپ کے دل پر اترا ہے کہ آپ آگاہ کر دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ صاف عربی زبان میں ہے، اگلے نبیوں کی کتابوں میں بھی اس قرآن کا تذکرہ ہے۔ کیا انہیں یہ نشانی کافی نہیں کہ حقانیت قرآن کو تو بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں، اور اگر ہم اسے کسی اعجمی شخص پر نازل فرماتے پس وہ ان کے سامنے اس کی تلاوت کرتا تو یہ اسے باور کرنے والے نہ ہوتے۔ اسی طرح ہم نے گنہگاروں کے دلوں میں اس انکار کو داخل کر دیا ہے، اور جب تک دردناک عذابوں کو ملاحظہ نہ کر لیں ایمان نہ لائیں گے۔ پس وہ عذاب ان کو ناگہاں آ جائے گا، انہیں اس کا شعور بھی نہ ہوگا۔ اس وقت کہیں گے کہ کیا ہمیں کچھ مہلت دی جائے گی؟ پس کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں؟ اچھا یہ بھی بتاؤ کہ اگر ہم نے انہیں کئی سال بھی فائدہ اٹھانے دیا، پھر انہیں وہ عذاب آ لگا جن سے یہ دھمکائے جاتے تھے، تو جو کچھ بھی یہ برتتے رہے اس میں سے کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا سکے گا۔ ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا ہے مگر اسی حال میں کہ اس کے لیے ڈرانے والے تھے، نصیحت کے طور پر، اور ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ اس قرآن کو شیطان نہیں لائے، نہ وہ اس کے قابل ہیں نہ انہیں اس کی طاقت ہے، بلکہ وہ تو سننے سے بھی محروم کر دیے گئے ہیں۔ پس تو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکار کہ تو بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جائے۔ اپنے قریبی رشتے والوں کو ڈرا دے، اس کے ساتھ فروتنی سے پیش آ جو بھی ایمان لانے والا ہو کر تیری تابعداری کرے۔ اگر یہ لوگ تیری نافرمانی کریں تو اعلان کر دے کہ میں ان کاموں سے بیزار ہوں جو تم کر رہے ہو۔ اپنا پورا بھروسہ غالب مہربان اللہ پر رکھ جو تجھے دیکھتا رہتا ہے جبکہ تو کھڑا ہوتا ہے، اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان تیرا گھومنا پھرنا بھی، وہ بڑا ہی سننے والا اور خوب ہی جاننے والا ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر ایک جھوٹے گنہگار پر اترتے ہیں، اچٹتی ہوئی سنی سنائی پہنچا دیتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں۔ شاعروں کی پیروی وہ کرتے ہیں جو بہکے ہوئے ہوں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ شاعر ایک ایک بیابان میں سر ٹکراتے پھرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور اپنی مظلومی کے بعد انتقام لیا۔ جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ بھی ابھی جان لیں گے کہ کس کروٹ الٹتے ہیں۔ سورہ نمل، سورت نمبر 27۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طاسین، یہ آیتیں ہیں قرآن کی، یعنی واضح اور روشن کتاب کی، ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے۔ جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے انہیں ان کے کرتوت زینت دار کر دکھائے ہیں، پس وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، اور آخرت میں بھی وہ سخت نقصان یافتہ ہیں۔ بے شک آپ کو اللہ حکیم و علیم کی طرف سے قرآن سکھایا جا رہا ہے۔